جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب سے پوچھیں گے اور اس حوالے سے جانیں گے کہ جو اس وقت جی بی الیکشن کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو بڑا اپسیٹ ہوا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ تو اس طریقے سے چیزیں نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے جانیں گے۔ تو صدیق جان صاحب، آپ نے دیکھا جو جی بی الیکشن میں جو چیزیں آئی ہیں، تحریک انصاف اس چیز میں تو کامیاب ہو گئی ہے کہ جو ووٹر کو اس نے گھروں سے نکالا ہے بڑی تعداد میں، اور بہت بڑی تعداد میں اس مرتبہ خواتین بھی وہاں پہ نکلی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف کی جو ووٹر کو وہاں سے انہوں نے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا ذرا بتائیے دیکھیں، گا۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ووٹرز کو، تحریک انصاف نے تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو سوشل میڈیا نے کمپین کی، باقی تو تحریک انصاف کو اس طرح سے کمپین کی اجازت ہی نہیں تھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو وہاں پہ اجازت نہیں تھی۔ اور تحریک انصاف کا خاصہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر بھی خود نکلتا ہے۔ اب آپ 8 فروری 2024 کو دیکھیں نا کیا ہوا تھا کہ جن امیدواروں نے گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، یعنی 100 گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، لیکن جب صبح 8 بجے سے کچھ منٹ پہلے موبائل سروس ہی بند ہو گئی بند ہوگی تو بالکل۔ گاڑیوں والوں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ گاڑیوں والوں کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب گاڑیوں والوں کو ظاہر انہوں نے بھیجنا تھا کہ آپ نے فلاں محلے میں جانا ہے، آپ نے فلانے وارڈ میں جانا ہے، آپ نے فلانی گلی سے جانا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گاڑیوں والے تک پہنچا، انہوں نے کہا، مجھے ایک امیدوار نے بتایا، کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ مختلف گلیوں میں چلے جائیں، جو بندہ آپ کو نظر آئے نا اس کو آپ پک کریں، ٹھیک اور ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج نکلنا ہی ہمارا ووٹر ہے، صرف نون لیگ کا تو ووٹر ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح سے ہوا۔ یہاں پہ بھی لوگ خود نکلے ہیں، لوگوں نے جا کے، آپ دیکھیں جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آ رہے تھے، جو فیملیز آ رہی تھیں، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ہاں ان بالکل کے صحیح۔ چہروں پہ جو ایک نفرت تھی موجودہ سسٹم کی، جو ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کے اندر ایک خون اترا ہوا تھا، ایک انتقام تھا ان کی آنکھوں کے اندر کہ وہ بدلہ لینے جا رہے بدلا لینے جا رہے ہیں۔ ہیں، بالکل۔ دیکھیں، اس میں یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف ہے۔ خوف کس وجہ سے؟ آپ 26 نومبر دیکھیں، آپ مرید کے دیکھیں، اس کے بعد جب اور کچھ واقعات میں لوگ جانوں سے چلے گئے، ابھی آپ اے جے کے کی صورتحال دیکھ لیں، خوف لوگوں کے اندر، یعنی میں اے جے کے کی بات نہیں کر رہا، وہاں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اوورال ایک ہاں خوف ہے۔ خوف تو ہے بالکل۔ اچھا، جی بی بھی اس لیے ذرا مختلف ہے کہ جی بی کے اندر کوئی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ پہلے کوئی تنظیم نہیں ہے جو سب کو متحد کرے، اس سب کے لیکن ایک بات ہے، جب الیکشن میں لوگوں کو موقع ملے گا، لوگ جائیں گے اور ٹھپا لگائیں گے، چن چن کے نشان ٹھپا لگائیں گے۔ اور جی بی میں بھی وہی ہوا ہے جو پنجاب میں ہوا تھا کہ جتنا ظلم جبر بربریت ہوئی تھی 8 فروری 2024 سے پہلے تک، اس سب کا بدلہ 8 فروری اچھا، ایک چیز 2024 کو لیں۔ مواصلت تھی اس میں، اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لوگوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیمپ سے پرچیاں بنوائیں ہاں اور بالکل۔ ووٹ دیے تحریک انصاف کو، اور آج بھی یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ آ کے بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی، ہم پرچی وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور اب ہم ووٹ جا کے دیں گے تحریک انصاف کو۔ دیکھیں، پنجاب کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، جب انہوں نے نشانات عجیب عجیب دیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، تو ایک بزرگ نے کہا بکھر میں، انہوں نے کہا ہمیں چلیں ہم مان لیتے ہیں نظام یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بلے کے علاوہ کوئی نشانات ملیں اور لوگوں کو نہ پتہ چلیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں نشان نہیں ملیں گے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے، لیکن ایک چیز کم از کم ہمیں واضح ہے کہ ہم نے تیر اور شیر پہ نشان نہیں لگانا، کتاب پہ ٹھپا نہیں لگانا، تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس الیکشن سے نا بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں، اور وہ واضح کیا ہوئی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی یہی عرض کیا کہ کوئٹہ سے لے کے اور چترال تک، چترال تک۔ کوئٹہ سے لے کے اور جو چین کا بارڈر ہے وہاں تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، اور انڈیا کے بارڈر سے لے کے ایران کے بارڈر تک، انڈیا کے بارڈر سے لے کے افغانستان کے بارڈر تک، ہر پاکستان کے کونے کونے میں اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل لیڈر کا ووٹر ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ اور یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بار کہا کہ عمران خان کا یہی پوٹینشل عمران خان کے لیے تھریٹ بن گیا ہے، کہ عمران خان کے جو پوٹینشل ہے نا کہ وہ پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، یہی انٹرنیشنل قوتوں کے لیے تھریٹ ہے، اور اسی لیے عمران خان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ کہ اس وقت آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو پہلے کہا جاتا تھا اندرون سندھ کی جماعت ہے، اب اندرون سندھ کی بھی وہ جماعت نہیں رہی۔ نون لیگ کو پہلے کہا جاتا تھا پنجاب کی جماعت، پھر کہا جاتا تھا جی ٹی روڈ کی جماعت، اب نون لیگ جی ٹی روڈ کی جماعت تو چھوڑیں، لاہور کی جماعت بھی نہیں رہی نون لیگ۔ پیچھے کون سی جماعت ہے؟ کوئی جماعت نہیں ہے، واحد عمران خان ہے۔ مجھے یاد ہے 8 فروری کے الیکشن کے دن ایک دوست، میں کیونکہ ساری رات سے جاگا ہوا تھا اور
پچھلے دن بھی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے تھے چیزیں، کیونکہ وہ بہت ہائپ تھی 8 فروری کے الیکشن کی. تو ہوا یہ کہ میں صبح سونے لگا، میں نے کہا 4-5 گھنٹے سوتے ہیں. جب میں ووٹ ڈال کے آیا اس کے بعد تو ایک دوست ہیں مہربان ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی میں ناشتہ کرنے آپ کے گھر آ رہا ہوں. تو وہ آئے، ناشتہ کیا. تو انہوں نے کہا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا میں تو سونے لگا ہوں 4-5 گھنٹے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں آؤ پولنگ اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں. جب ہم پولنگ اسٹیشنز پہ گئے نا، نیند سے اڑ گئی، اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا. تو ہم پنڈی گئے، اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں گئے، مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ گئے. ہم نا ایمبیسی روڈ پہ ایک ایمبیسی روڈ اور یہ میلوڈی کے درمیان میں ایک روڈ ہے، تو وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن تھا، اس کے اوپر ہم گئے. تو پی ٹی آئی کا جو کیمپ تھا نا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک پینٹ شرٹ میں نوجوان ہے اور ایک خاتون ہے جس نے جو ہے وہ پورا شرعی اس نے برقع کیا ہوا ہے. ایک ہم نے خاتون دیکھی وہ بڑی ماڈ اسکاٹ، ٹھیک ہے. ایک اسی طرح سے ہم نے علامہ صاحب دیکھے. تو رش تھا نا، تو ہر طرح کے. تو میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یہ ہے عمران خان کی خوبصورتی، کہ شدید مذہبی لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں اور شدید سیکولر اور لبرل لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. جینز پہننے والا بھی اس کے ساتھ ہے اور امامہ پہننے والا بھی اس کے ساتھ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا یہی پوٹینشیل ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کئی بار کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت، اگر عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ صرف جا کے اگر بلوچستان والوں کو کہہ دینا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر کوئی ان کو ایکسپلائٹ کرنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا. عمران خان اے جے کے میں چلا جائے، انہیں کہے کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، وہ اس کی بات پہ اعتبار کریں گے. اس وقت آپ کے پاس سوائے عمران خان کے کون ہے جس کی بات کے اوپر چاروں صوبوں، وفاق، اے جے کے اور جی بی کی میں کوئی اس کے علاوہ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ کسی کا اعتبار نہیں رہا. بھائی میاں نواز شریف کی تو حالت یہ ہے. ویسے یہ دیکھیں نا صدیق جان صاحب کہ لوگ تھکنے کا نام نہیں لے رہے. 2022 سے یہ گیم سٹارٹ ہوتی ہے، 2024 کا الیکشن آ گیا، 2026 کا بھی آپ یہ دیکھ لیں، جی بی والا دیکھ لیں، کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں. لوگوں کو جہاں جہاں اپنے اینگر نکالنے کا جیسے بھی وقت مل رہا ہے یا جو بھی سپیس مل رہی ہے، لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. دیکھیں تو اس کو تو اس کو آپ دو طرح سے دیکھیں. ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں جہاں بھی ہو، لیکن ویسے لوگ ایجیٹیشن کے لیے نہیں نکلتے. ایجیٹیشن کے لیے لوگ اس لیے نہیں نکلتے کہ وہی 26 نومبر اور مرید کے واقعات کے بعد بہت خوف ہے. پھر لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی بچوں کی روٹی روزی پوری کرنا مشکل ہو گئی ہے. تو اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دہاڑی میں سو جائے گی تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا. پاکستان میں 45% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت سے کیا مراد ہے؟ خط غربت سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کو زندہ رہنے کے لیے اس کو کم سے کم کیلریز چاہیے، کم سے کم اس کو خوراک چاہیے، اور جو اس کو گھر چھت چاہیے، جو اس کو صحت کے لیے اس کو پیسے چاہیے، جو اس کو بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے چاہیے، جو اس کو پورا نہیں کر پاتا تو اسے کہا جاتا ہے یہ خط غربت سے نیچے ہے. 45% پاکستان کے لوگ، ہر دوسرا پاکستانی خط غربت سے نیچے ہے. پنجاب کے اندر خاص طور پہ لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے رزق کی پریشانی سے ہی نہ نکلیں، لوگ اپنے 2 وقت کی روٹی سے ہی اس سے نہ نکلیں. ایک میں اینالسٹ کو سن رہا تھا سما ٹی وی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں گیا تو میں نے بچوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ ناشتہ کس چیز کا کرتے ہیں. ہاسٹل میں رہنے والوں نے موسٹلی نے کہا کہ ہم ناشتہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم تو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں یا رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں آپ کے. تو اس وقت دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر ووٹ دینے کے لیے جب جب لوگوں کو موقع ملتا ہے، دیکھا نا آپ نے کل کے بلتستان میں کہ لوگ آئے، فیملی کے ساتھ آئے، بالکل ایسے جیسے پی ٹی کے جلسوں میں آتے تھے. اور پھر یہی ایک بات ہے لوگوں کی، جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہوپ کیا ہے، ہوپ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آپ کہنا کہ 10 سال موجودہ نظام چلے گا، وہ تب بھی اس نظام سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب بھی وہ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، تب بھی وہ اس حد تک باغی ہیں کہ ہم نے اس نظام کو نہیں ماننا، اس سسٹم کو ہم نے نہیں ماننا، اس حکومت کو ہم نے نہیں ماننا. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے، جب لوگ ایک حکومت کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو وہ اس کے ساتھ چلیں گے کیسے؟ تو انسرٹینٹی میں اضافہ ہوگا. اور پھر ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اے جے کے اور جی بی بہت حساس ہیں، بہت حساس ہیں. گو کہ چند ٹاؤٹس اس بات پہ لگ گئے ہیں کہ فوراً کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنا دینا چاہیے، جی بی کو بھی. اب یہ اسی چیز کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی ہے جو بھارت چاہتا ہے کہ اے جے کے کو پاکستان اپنا حصہ بنا لے اور وہ مقبوضہ کشمیر کو ہتھیا لیں.
ہم تو کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان، تو ہم جو کشمیر بنے گا پاکستان وہ AJK کو نہیں کہتے، وہ مقبوضہ کشمیر کو کہتے ہیں۔ اور ٹاؤٹس جو حکومت کے ٹاؤٹس ہیں، جو پتہ ہے سب کو کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کل سے یہ شروع کر دیا ہے کہ AJK کو جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے۔ اچھا GB کا میں آپ کو بتا دوں، GB عمران خان کے دور میں GB کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، اب مطالبہ نہیں ہے۔ مجھے جو MWM والوں نے بتایا ہے، پتہ نہیں میری PTI کے لوگوں سے وہاں بات نہیں ہوئی، MWM کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو GB میں بہت زیادہ جاتے ہیں، کہ اب GB نہیں صوبہ بننا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صوبہ بنائیں گے تو ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو آپ نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے تو وہ اب نہیں ہے صوبہ بننے کے لیے، تو بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بھارت جس طرح سے انٹرنیشنلی اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو بھارت اس کے اوپر کوریج کر رہا ہے، کس نے یہ موقع دیا؟ اور پھر دیکھیں نا کہ یار آپ لوگوں کو کس طرح سے کرب اور اذیت اور تکلیف کا شکار کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری کوئی سے نہیں ہے۔ نا کہ منیر فروق نے 5-6 دن پہلے ویلوگ کر دیا کہ دیکھیں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ GB اور کشمیر میں تحریک انصاف کو حصہ حکومت نہیں کرنے دینی، مطلب کہ اس نے 5-7 دن پہلے وہ بات یہ بات چلیں انہوں نے تو کہہ دیا نا، وہ نہ بھی کہتے تو یہ بات پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ موجودہ نظام کبھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی کا محمد زبیر صاحب کا شاید کوئی ٹویٹ تھا یا ان کا بیان تھا، کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظام وہاں سے PTI کو جنرلی جیتنے دے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ 4 سال کی ان کے تمام جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت کو لوگوں نے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اور PTI کو ووٹ دے دیا ہے۔ لوگ یہ بات ثابت ہو جائے کہ 4 سال بعد بھی قیدی نمبر 804 اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک جھلک بھی GB والوں نے نہیں دیکھی اور اس کو ووٹ ڈال دیا۔ تو اس لیے موجودہ جو سسٹم ہے، یہ بات طے تھی کہ انہوں نے PTI کو نہیں آنے دینا، اور لیکن اس سے میں نے آپ کو کہا نا کہ عدم استحکام کیوں بڑھے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا ہم اتنے گئے گزرے، اور پھر وہ تو GB ہے جہاں پہ بہت سارے ایریاز میں 90% الیٹریسی ریٹ، تو بڑا ایک عجیب سی صورت ہے۔ یہ بتائیں، یہ جو بھی بلاول آپ کو الیکشن کمپین میں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ جو ایک نورا کشتی اور ایک مسئلے کے پتہ تھا جو 2024 میں انہوں نے کیا اور اس نے اب اس الیکشن کمپین میں کیا ہے، تو آج وہ بھی وہ یہ رو رہے تھے کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیا جا رہا۔ نہیں وہ بلاول ڈرامہ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی ڈرامہ کر رہی تھی، پتہ تھا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں، انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہماری تو اس سے زیادہ بنتی تھی، ہماری تو اس سے زیادہ بنتی تھی۔ جیسے ایک بندے نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے تو اس نے آگے سے، جس نے دینے تھے پیسے، اس نے آگے سے الٹا کہا کہ بھائی تم نے تو میرے ساتھ حساب کرو، تم نے تو میرے اتنے دینے ہیں۔ اینڈ پہ اس نے کہا کہ بھائی معافی دے دو، میں وہ پیسے جو تم نے میرے دینے نہیں لیتا، یہ مہربانی کرو کہ میں نے تمہارے پیسے دینے۔ پیپلز پارٹی نے یہی کیا کہ وہ ڈرامہ زیادہ کیا، پتہ ان کو تھا ان کو کتنی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا مسئلہ کہ بندر بانٹ ہوگی؟ دیکھیں وہ پنڈی اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلہ ہوگا، جو ہوگا اس کو منوان تسلیم کر لیں گے پیپلز پارٹی انہوں نے۔ صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔